میں یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 مقامات ہیں قرآن مجید کے، اس کے علاوہ بھی کوئی مقام ہے الہامی کتاب کے اندر جہاں فطرت کا موضوع زیر بحث ہے؟ میں وہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ توجہ دلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بحث اب تک کی ہے اس میں 2 چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی فطرت جب قرآن مجید بیان کرتا ہے تو صرف اتنی بات نہیں کرتا کہ یہ ایک استعداد ہے جو تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے، بلکہ اس کو پورے دین کی اساس کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہم نے جب سورہ روم کی آیت کو دیکھا تو اس میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ تمہاری فطرت میں یہ چیزیں بطور استعداد رکھی گئی ہیں، یہ بتایا کہ پورا دین یہی فطرت ہے، ذالک الدین القیم، اور اس کو پھر امر الہی میں بدل دیا، لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی یہ فطرت ہے، یہی سیدھا دین ہے، اسی کی پیروی کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، مثبت طور پر اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، منفی طور پر تمہیں روکا جا رہا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ یعنی یہ ہر لحاظ سے گویا موقت کر دیا ہے اس بات کو، جیسے انبیاء سابقین کے بارے میں فرمایا نا، فَبِہُدَاهُمْ اقتدوا، یعنی ان کی تعلیم، انہوں نے جو دین پیش کیا، جو دین کی روایت انہوں نے قائم کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح یہ بات جب واضح کی گئی کہ دین کی روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیمی دین کی صورت میں ملی ہے، ملت ابراہیم کی صورت میں، تو اس میں بھی ساتھ ہدایت کی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو قرآن مجید نے یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بات واضح کی کہ عہد الست میں صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری فطرت میں ایک عہد رکھا گیا ہے یا یہ واقعہ پیش آیا ہے تمہارے ساتھ اور ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب ہوا کیوں تھا، اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن 2 آزار ہیں جن کو رفع کرنا مقصود ہے۔ یعنی تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی تھی، ہم اس سے بے خبر تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یا یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آباء نے شرک کی روایت قائم کر دی تھی اور اس کی وجہ سے ہم اس سے آشنا نہ ہو سکے۔ یہ دونوں آزار پیش نہیں کر سکو گے۔ اس کے سوا بھی کچھ آزار ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسموع ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک ان آزار کا تعلق ہے اس کو رفع کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ یہ محض ایک استعداد کا بیان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو حجت بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مواخذے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مسئول ٹھہرا رہے ہیں، جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس معاملے میں۔ تو یہ دونوں آیات سے متعلق یہ چیز ملحوظ رہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے، آپ یہ دیکھیے کہ 3 مقامات ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ دہر کو سب سے پہلے دیکھیں، وہاں پر یہ کہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے جب انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر سمع و بصر کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ یہ دیکھیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ چیزیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ بھی دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی فطرت کا راستہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں اس میں کوئی منفرد نہیں ہوں یہ بات کہنے میں۔ ہدیناہ النجدین، ہدیناہ السبیل، اس سب کچھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہدیناہ السبیل کہا ہے، اور سورہ بلد میں آگے ہم دیکھیں گے ہدیناہ النجدین، یعنی دونوں راستے دکھا دیے۔ تو سب کے سب ہمارے جو قدماء ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس بات کو اسی طرح واضح کر دی ہے، اور دیکھیے کیسے واضح کرتی ہے۔ بینا لہو طریق الخیر و طریق الشر، یہ تابعین ہے، جلیل القدر تابعین، یہ اکرمہ ہے، عطیہ ہے، ابن زید ہے، مجاہد ہے، یعنی جمہور تابعین کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا، کس چیز کا؟ شر اور خیر کا۔ یعنی کوئی تصور نہیں کسی کے ہاں کہ اس سے مراد محض استعداد کا رکھنا ہے کہ کوئی آ کے بتائے گا کہ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے تو تم پہچان لو گے۔ یہ بتایا کہ یہ راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کی دلیل کے طور پر ہمارے ہاں ابن کثیر ہے، یعنی یہ چونکہ روایت پر مبنی تفسیر ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں نقل کرتے ہیں
جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے فطرت کی بحث میں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. یہ سورہ دہر تھی. اب سورہ دہر کے بعد آپ سورہ بلد کو دیکھیے, اس میں وہ ہدینہ النجدین کے الفاظ ہیں. یعنی اس میں بھی بات انہی جگہوں سے شروع کی ہے جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کو ملتی. یعنی ہم نے کیا کیا ہے, اب ذرا دیکھیے پیچھے سے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی کہ ان سے چیزوں کو دیکھے, زبان نہیں دی کہ اس کی گواہی دے, 2 ہونٹ نہیں دیے کہ جب کھولے تو حق کو پہچان کر ان کی شہادت دے, وہدینہ النجدین, اور ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے. یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ جلیل القدر تابعین بلکہ صحابہ تک کی اس معاملے میں جو تفسیر نقل ہوئی ہے وہ کیا ہے, ہدینہ النجدین الخیر والشر. یعنی وہ دونوں راستے کیا ہیں, خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. بڑے جلیل القدر تابعین کی ایک پوری فہرست آگے ابن کثیر نے دی ہے, سب کے سب یہی رائے رکھتے تھے. اچھا, یعنی راستے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں خیر و شر. خیر و شر کا راستہ. یعنی کوئی اس کو زیر بحث نہیں لا رہا. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس سے مختلف تفسیریں نہیں ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات ہم کہتے ہیں, جو بات میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے لکھی ہے, یا جس چیز کو ہم فطرت کے مقدمات کے طور پر بیان کر رہے ہیں, وہ کوئی ایسی منفرد رائے نہیں ہے. اس سے پہلے سلف کے ہاں وہ چیز پوری طرح موجود ہے. اب اس کے بعد آئیے سورہ شمس میں, جس میں اس بات کی تفصیل کر دی گئی. وہاں کیا ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی ہم نے نفس کا تسویہ کیا, نفس کو بنایا سنوارا, اس کو ہر لحاظ سے درست کیا, اور جب درست کیا تو کیا کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ چاہے گا تو اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے اختیار سے فجور کا راستہ اختیار کر لے گا, اور چاہے گا تو اپنے اختیار سے تقوی کا راستہ اختیار کر لے گا. یعنی گویا پوری بات واضح کر دی کہ اس کا شعور دیا گیا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے, اس کو انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کہ اس کے بعد چونکہ یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ گے, وہی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے, تو فلاح پاؤ گے. اور اگر اپنے آپ کو آلودہ کر لو گے, اپنے نفس کو آلودہ کرو گے, تو پھر نامراد ہو کر رہ جاؤ. یعنی اس کا نتیجہ ہی بیان کر دیا. جس طرح وہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو کچھ تمہارے اندر ودیت ہے تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے, اس سے نتائج نکلیں گے, اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے. یہاں بھی بالکل وہی بات کی. اور یہاں یہ دیکھیے کہ ہمارے جو علماء ہیں, یہ میں نے پھر عرض کیا کہ ابن کثیر ہے, اور یہ روایات کو جمع کر دیتے ہیں. یعنی تابعین کی روایات, صحابہ کی روایات, ان کا اپنا جو اسکول ہے وہ بھی روایت کا اسکول ہے. اس میں کوئی یا یہ خیال نہ کرے کہ یہ کوئی معتزلی ہے یا یہ کوئی اشعری نقطہ نظر کے اس طرح کے لوگوں میں سے جو کلامی بحثیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں, یعنی جو کچھ منقول ہے, جو کچھ صحابہ, جو قدماء, جو کچھ تابعین کی آراء موجود ہیں, اس کو یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر اسی کو نقل کرتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ دیکھیے, یعنی کلامی مباحث ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتے جس طرح مثلا امام راضی کیا ہوتے ہیں, یا جس طرح زمخشری اپنے اعتزال کی بعض باتیں بیان کرتے ہیں. یہ تو تفسیر معصور جس کو آپ کہتے ہیں نا, یعنی صحابہ کی تفسیر, تابعین کی تفسیر, اس کو جمع کر دیتے ہیں. زیادہ تر ظاہر اپنی بھی رائے دیتے ہیں, اختلافات بھی بیان کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ نفس وما سواہا پر کیا لکھے ہے. لکھتے ہیں ای خلقہ سویۃ مستقیمۃ الفطرہ القویمہ کما قال تعالی. اور اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا پیش کیا ہے, فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ. اچھا, وہ پرانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس نفس کو بنایا اور اس کو ہر لحاظ سے درست کیا, اور یہ ایک ایسی واضح فطرت پر قائم کر دیا گیا, تو یہ اصل میں اسی بات کا بیان ہے جو اس سے پہلے سورہ روم میں زیر بحث آ گیا. اور وہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا, وہاں اس کا حوالہ دیا. اچھا, اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر. پہلی کیا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, یعنی ہر بچے کی پیدائش اصل میں فطرت پر ہوتی ہے. یہ وہاں واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے سلف اس سے مراد کیا لیتے تھے, اسلام. اور میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا کہ وہاں اسلام سے مراد ظاہر ہے کہ یہ نماز روزہ نہیں ہے, یہ شریعت نہیں ہے. اس سے مراد ہے وہ اسلام جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. تو کیا یہ اسلام سے اس لفظ کی تفسیر کی جا سکتی ہے اگر یہ محض استعداد کا بیان ہو؟
یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کے شعور کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، واضح کر دیا، یعنی خیر اور شر کو واضح کر دیا، یعنی کوئی محض ابہام نہیں ہے یا محض کوئی استعداد کا بیان نہیں ہے، خیر و شر کے راستے واضح کیے گئے ہیں۔ اس میں پھر تابعین کی آراء بیان کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی رہا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو بالکل متعین کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جو اس اللہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سلف کے نقطہ نظر سے بالکل ہٹا ہوا ہے، بلکہ سلف میں بھی، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، قدماء میں بھی اس کے قائلین موجود ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید کی ایک واضح ہدایت ہے۔ اب ذرا آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو عہد الست کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ عہد کیا تقاضے پیدا کرتا ہے، اس سے کون سا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اور ہم اس کی بنیاد پر کس طرح جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ الہام کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس الہام کے بہت سے پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ، یہ تفہیم القرآن ہے اور یہ سورہ شمس کی تفسیر ہے، ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم زیر بحث لا چکے کہ کس طرح جب ہمارا احساس ہمارے لیے علم کی بنیاد بنتا ہے تو آگے استقراء سے وہ کیسے عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی۔ ظاہر ہے یہ اجمالی علم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سراسر اس پروردگار کا الہام ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے جو زندگی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں ان کی تالیف سے یہ چیز ایسے لیبارٹری میں وجود پذیر ہو جاتی ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مادی وجود کو تو زمین پر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ الہام خیر و شر یہ آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا الہام ہے، اس کو الہامی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دین کی پہلی ہدایت ہے، اس کا ماخذ بھی پروردگار ہے، اس نے میرے اندر اس کو ڈالا ہے انسان کی حیثیت سے، اور اس کو میں لے کے پیدا ہوتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تو قرآن مجید تھا، یعنی قرآن مجید نے کس طریقے سے پہلے یہ بتایا کہ پورا دین فطرت پر مبنی ہے، پھر یہ بتایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ بتایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، پھر عہد الست کا حوالہ دیا اور واضح کیا اس بات کو کہ توحید کے معاملے میں انسان مسئول اور جواب دہ ہے، اگرچہ اس کو پیغمبروں کی ہدایت نہ پہنچی ہو۔ اور اسی طرح یہاں یہ بتایا کہ خیر و شر کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی یہ جو اخلاق کی خیر و شر ہے جس میں ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اخلاق کی لحاظ سے غلط ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کیا ہے، اور انسان اس چیز کو لے کے پیدا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ اس چیز کا شعور رکھتا ہے
اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو اپنے شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی ہم اسی بنیاد پر انسان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت میں بھی اسی بنیاد پر جواب دہ ٹھہراؤں گا۔ اگر تم اپنے اس نفس کا تزکیہ کرتے ہو، اسے پاکیزہ بناتے ہو، تو اس کا صلہ فلاح ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن جب فلاح کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی ابدی بادشاہی، جنت۔ یہ خدا کی ابدی بادشاہی کی تعبیر جنت کے لیے ہے۔ یہ کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ وہاں آپ کو ابدیت حاصل ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ عطاءً غیر مجزوز ہے، وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بادشاہی ہے، کیونکہ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے تم کو مل جائے گا۔ اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو خدا کی جنت اسی کے صلے میں ملے گی۔ اسی کو قرآن فلاح سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہاں خائب و خاسر ہو کر رہ جاؤ گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم نے پوری بنیاد واضح کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان بینا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کو تو اندھا پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کے پاس سمع و بصر کی صلاحیتیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے، نہ وہ چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس پیغمبر ہی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ اندر بھی ایک علم موجود ہے، یہ بھی خدا کا الہام ہے، اور اس الہام پر مبنی کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیتے ہیں، پیغمبر آ کے اصلاح کرتے ہیں، اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ باہمی ربط ہے جو اللہ تعالیٰ کے فطری الہام اور وحی میں قرآن نے قائم کیا ہے۔